بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی رضا اور کسی انسان سے محبت رکھنا تو کیسے رکھنا اور کیوں رکھنا، یہ یعنی حلاوت الایمان، یعنی ایمان کی مزہ تک پانے کے لیے اور پہنچنے کے لیے. اور یہ ایمانیات کی سیریز ہے، تو ایمانیات پر ہی دو حدیث آپ کو سناؤں گا. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور ایک تین کوالٹیز جس کے اندر یعنی تین خصلتیں ایسی ہیں جس کے اندر پا لیا جائے تو ایمان کی مزہ تک یعنی پہنچ جائے گا، اس کی اپروچ ایمان کی مزہ تک ہو جائے گی. اور یہ میری نئی حدیث ہے جو بخاری کی حدیث ہے، ایمانیات پر جو بک ہے کہ کتاب ایمان کے اوپر، اسی کی حدیث ہے. اور میں آپ کو وہ نمبر دے دیتا ہوں حدیث کا، جو آپ بھی جا کر پڑھ لیجیے تاکہ آپ کے اندر بھی یعنی علم میں اضافہ ہو جائے. جو علم میں جب تک علم نہیں رہتا ہے تب تک ہم کیسے اپروچ ہوگی ہماری والراسخون فی العلم تک، یعنی ہماری جو عمل میں جو پختگی ہم نہیں پہنچ سکتے جب تک ہمارے اندر علم نہیں رہے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی حدیث اتنا مشکل نہیں ہوتا سمجھنا، اور ہم آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے. تو جو فرسٹ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، یہ حدیث ہے فوالذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں. انہوں نے کہا بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کو اپنے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں. یہ حدیث تو آپ نے سن لیا. اور ایک حدیث اور یعنی ایمان کی مزہ تک پہنچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ایمان کی مزہ تک پہنچ جائے گا. اور یہ حدیث ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائے. اور دوسری کوالٹی یہ ہے وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے. اور تیسرا وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے. میں نے پچھلے شارٹ ویڈیو میں بتایا کہ کفر مینس صرف کافر نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا کفر میں شامل ہے، ہدایت سے منہ موڑنے والا، اللہ کی راہ بتائی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو کٹ آف کرنے والا، یعنی وہ نصیحت کو نہیں اپناتا، چھوڑ دیتا ہے، وہ سب بھی کفر میں شامل آتا ہے، کفر کی زمرے میں آتا ہے. تو یہ سب چیزیں تو ہیں جو ہم یہ یعنی کوالٹی تین خصلتیں، یہ تین کوالٹی حلاوت الایمان تک پہنچنے کے لیے کہ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، اور تیسرا یہ کہ کفر میں واپس لوٹنے کو، یعنی اللہ کی آیت ہمارے تک پہنچ چکی ہے، یعنی ہمارے اندر سائن پہنچ چکی ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم اس کے سائن کو نہ سمجھ سکے، یعنی اس کے آیت کو ہم نے انکار کر دیا، یعنی ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو ہم سمجھنا چھوڑ دیے، ہم نے نہیں پڑھتے ہیں، ہم اس کے پیچھے نہیں دھیان لگاتے ہیں، ہم اللہ کی آیتوں کو انکار کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی نہیں پڑھنا تو یہ بھی تو انکار ہی ہے نا ایک طرح سے، کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرتے، ہم اس کی عربی نہ سیکھتے ہیں، ہم اس کے پیچھے اپنی زندگی کو وقت نہیں لگاتے. تھوڑا بہت جو بھی نکل سکے ہم دنیا کے پیچھے، یعنی یہ والا ٹھیک مطلب آیت بیٹھے گا کہ وہ آثر الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کو زیادہ ترجیح دے دیا، یعنی جاب نوکری کیریئر یہ سب کے پیچھے ہم نے رات دن محنت کرتے ہیں، لیکن ہم اتنا تھوڑا شعور نہیں ہوتا کہ ہم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو ہو سکے جتنا ہو سکے ہم قرآن کے پیچھے عربی ہو، اس کے ساتھ ترجمہ ہو، جو ہو جیسے ہو، ورڈ بائی ورڈ ہو، جیسے ہو سکے قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کوشش کریں. اس کی جو کہا جاتا ہے نا کہ اس کی یا تغنا کے جیسا قرآن پڑھنا سیکھیں، یعنی پلیزنٹ ٹون نائس ٹون کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھیں، آرٹ آف ریسیٹیشن سیکھیں. کچھ نہیں، یہ سب کے اوپر ہم توجہ تک نہیں دیتے ذرہ برابر بھی. تو یہ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ہوا نا. انکار تو یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ رہے ہیں، اللہ کی آیت سے منہ موڑ رہے ہیں، نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ سب انکار میں سے آتا ہے. لیکن ہم نے اس سیریز میں حلاوت الایمان کے اوپر بات کی، اور ایمانیات میں سب سے اول درجے کا ایمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ہم کس حد تک محبت کرتے ہیں. یعنی اپنے اندر ٹٹولیے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ آپ ہم سے کس حد تک محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ساری دنیا اور سارے جہان سے زیادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جان سے. تو تھوڑا دیر رکے اور ٹھہر کر بولے کہ ہاں اب میں کہہ سکتا ہوں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اب آئے ہو،
یعنی اس دنیا میں اور آپ اپنی جان سے، مال سے، مطلب جتنی شے ہے ہر چیز سے جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے تب تک ہم ایمان کے درجے میں کامل ایمان تک نہیں پہنچ سکیں گے. کامل تو چھوڑیں، شاید کہ ایک ذرے کے برابر بھی ایمان تک نہ پہنچ سکیں گے جب تک ہم یہ آیت پر نہ فٹ بیٹھیں گے. ایک آیت ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قل ان کان آباؤکم، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب سے فرسٹ یہاں پہ بریکٹ لگا کر کہ مسلمانوں سے آپ کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم، آپ کہہ دیجئے اپنے باپ و ابناؤکم اور بیٹے و اخوانکم اور بھائی اور بھائیوں کے لیے بہن و ازواجکم اور بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر و عشیرتکم اور خاندان و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم بہت جمع کر کے اکٹھے کر کے جو رکھتے ہو، و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت جو تمہیں کساد بازاری کا، یعنی ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمارا تجارت بند نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، وہ تجارت یعنی یہ 8 چیزیں، وہ تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا، اور وہ گھر، وہ رہائش جو ہم اپنے بہت جو ہمیں بہت زیادہ محبوب لگتا ہے اپنا گھر، ومساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ آپ کو عزیز تر ہے. احب الیکم یعنی محبت یہ سب 8 چیزوں سے ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ یعنی اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے راہ میں دین کے لیے محبت، یعنی جہاد کی محبت جو اللہ کی راہ میں ہم جاتے ہیں. وہ جہاد فی سبیل یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال، اپنا جان، اپنا ہر شے قربان کرنے کا یہ جذبہ نہیں ہے. تو ادھر 3 محبت اور ادھر 8 محبت. 8 محبت اگر پلے میں بھاری ہو گئی اور یہ 3 محبت ہلکا ہو گئی تو آپ سمجھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، جاؤ دفع ہو جاؤ حتی یأتی اللہ بامری، یعنی حالانکہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. حتی یأتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے نافرمانوں کو، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ سوچیں کتنی بڑی بات ہے. یہ بھی ایمانیات پر ہی آیت ہے. میں آپ کو ایمان تک پہنچنے کے لیے، یہ ایمان کی سیریز تھی، یہ 4 ایپیسوڈ ہے، اور میں خواہش یہ رہتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی حدیث ہم اس سے سیکھ سکیں، کچھ سمجھ سکیں، اور یہ قرآن کی آیت آپ کو کچھ ریمائنڈنگ کرا سکیں، کہیں سے جوڑ سکیں، کہیں سے ملا سکیں. یہ ادنا سا بندہ تھوڑی سی کوشش کرتا ہے. دیکھیں ویوز کے پیچھے ہم نہیں جاتے، ویوز ملتا نہیں ملتا، ہم اپنی بات رکھ دیتے ہیں، اللہ پہنچانے والا ہے، اور وہ جس لوگوں تک پہنچا دے، ہماری باتوں کو سنا دے، اس کی مرضی، اس کی چیز ہے. میرا یعنی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اس دنیا میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس دنیا میں جو چیز ہے سب اللہ کا ہے. تو اللہ کی باتیں پہنچانے میں کیا حرج ہے؟ تو ہم ایمان کی بات تھوڑی تھوڑی پہنچا دیتے ہیں، شاید کہ آپ کے دلوں میں اتر جائے اور تھوڑی سی کچھ اثر کر جائے تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی ہمارے لیے. لوگ تو اپنی ڈانس اور فلم اور مووی اور ڈرامہ اور کیا کیا چیز پھیلانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی تھوڑی بہت. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہ اللہ کی رحمت و کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی. یہ دعا ہے الحمدللہ الذی ہدانا. ہم ہرگز ہدایت تک نہ پہنچ سکتے اگر آپ نہ پہنچاتے. تو یہ چیز ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ ہم ڈانس کرنے والے، مووی بنانے والے اور ڈرامہ دکھانے والے تو لوگ نہیں ہیں. جو اگر 1 لوگ دیکھیں، 2 لوگ دیکھیں، یا 2 لاکھ لوگ دیکھیں، یا 2 کروڑ لوگ دیکھیں، جتنے لوگ دیکھیں، جہاں تک دیکھ سکیں، ہم اپنی بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ حدیث سے بہترین چیز اور قرآن سے بہترین چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بہترین نظریہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہم تھوڑا بہت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، شاید کہ آپ کے دلوں میں اتر جائے یہ باتیں. تو اللہ کا کرم ہے، اور ہم سب بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب ہدایت کو پہنچانے والے یا پھر راہ ہدایت کے مسافر ہیں. تو یہ بہت بڑی کرم ہے. تو پھر ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.